نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله. ایک نمبر میں بہت سے مضامین ہیں، پھر میں نے کھلاتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا یہی سنا دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جامعیت، معجزات اور انبیاء کو ملے ہیں بڑے بڑے معجزات، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں جو خاص معجزہ قرآن ہے اس میں بڑی جامعیت ہے. اس میں حضرت حسن بصری امام شافعی کا ذوق موازنہ، یہ نہیں کہ صرف صوفی نے جمع کر دیا ہے معجزات وغیرہ. اس پر لکھ رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے؟ ماں بدر عالم صاحب محدث کبیر، وہ لکھ رہے ہیں. انتخاب مؤلفہ مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی، عاشق ذات تھے. ان کی قبر کے متعلق آتا ہے کہ بقی میں مٹی بدل دی جاتی ہے، قبروں کی پلٹ دی جاتی ہے قبر کی. ہم نے وہاں برابر صاحب سنا کہ خود ان سے سنا ہم نے کہ ان کی نعش مبارک بالکل صحیح سالم تھی. بدر عالم بالکل صحیح سالم. اور کسی نے کہا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب جب پلٹی جاتی ان کی لاش ویسی موجود رہتی. ابھی جلدی یہ میں نے بدر عالم صاحب یہ سنا تھا کئی بار، ارے وہاں برابر صاحب بڑے آدمی تھے. محدث جلیل حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی قدس سرور نے ترجمان سنہ جلد 4 میں جامع الکمالات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر تفصیلی کلام فرمایا ہے. جانتا بھی مولوی لوگ نہیں جانتے. ترجمان سنہ انہوں نے جو ابواب قائم کیے، انہوں نے کہا کہ اگر بخاری بھی رہتے تو یہی ابواب قائم کرتے جو میں نے کیا ہے. اتنے بڑے آدمی یوں ہی نہیں کہہ سکتا. مدینہ منورہ میں ان کے لڑکے سے ملاقات ہوئی ان سے جی چاہتا ہے کہ اس کے چند صفحات بطور تبرک نقل کر دوں. وہ حاضر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جامعیت، اس میں حسن بصری امام شافعی کا ذوق موازنہ. یہ نہیں کہ صرف صوفی لوگ یا ویسے روایتیں نقل کرنے والے مجھے کہا نہیں. حسن بصری نے بھی نقل کیا ہے، امام شافعی نے بھی نقل کیا ہے، دونوں ایک چیز چوٹی کے لوگ. مولانا لکھ رہے ہیں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم تھا، اور جب وہ صحف سماویہ کا جامع تھا تو بالکل قرین قیاس تھا کہ آپ کے معجزات میں بھی وہی شان جامعیت نظر آتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات تھے تمام انبیاء میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جامع تمام کمالات جو انبیاء کے تھے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات، اسے معجزات بھی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان اللہ تعالیٰ فرمائے. جیسے رب کی معرفت ضروری ویسے نبی کی معرفت بھی ضروری. نبی کی معرفت ضروری، اس کے لیے بہت وقت چاہیے مسئلہ. اللہ تعالیٰ جب آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم جب وہ صحف سماویہ کا جامع تھا تو پھر بالکل قرین قیاس تھا کہ آپ کے معجزات میں بھی وہی شان جامعیت نظر آتی. یعنی جس قسم کے معجزات دیگر انبیاء علیہ السلام سے ظہور پذیر ہوئے، ان کی مثالیں کم و بیش آپ کے معجزات میں بھی نمایاں ہوتی ہیں. ابھی کتاب بہت سے لوگوں کے پاس ہے، سمجھتے ہی نہیں ہوں گے. میں سمجھتا سمجھتے ہی نہیں. موری لوگ بھی بس ربی والی معجزات بھی بیان کرتے ہیں. یہ معجزات
بیان کر رہے ہیں. جب وہ صحف سماویہ جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، وہ صحف سماویہ کا جامع تھا، تو پھر بالکل قرین قیاس تھا کہ آپ کے معجزات میں بھی وہی شان جامعیت نظر آتی. جب کتاب جامع ہے تو معجزات بھی جامع ہیں. یعنی جس کسی کے معجزات دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہور پذیر ہوئے، ان کی مثالیں کم و بیش آپ کے معجزات میں بھی نمایاں ہوتی ہیں. اسی حقیقت ثابتہ کے پیش نظر بڑے بڑے محدثین نے، جیسے امام بیہقی، ابو نعیم اپنے مؤلفات میں آپ کے اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے مابین کہیں کہیں موازنہ مستند روایت سے کیا ہے. لیکن اس زمانے میں جیسے ہوتا ہے بڑے بڑے محدثین نے موازنہ کیا ہے. یہ نہیں سب غلط، یہ ضعیف روایتیں ہیں، یہ نہیں موازنہ کیا کہ عیسیٰ کو یہ ملا، ان کو یہ ملا. کیونکہ اپنے نبی کی برتری بہتری بغیر کسی کبر کے عجب کے معلوم کرنا ضروری ہے. اور آخر میں شیخ جلال الدین سیوطی نے اس میں کچھ زیادہ شرح و بحث سے حصہ لیا ہے. یہاں معجزات کے خلاف ایک محاذ کام کرنے والوں نے ان محدثین کے متعلق یہ بھی لکھ دیا ہے کہ خوش عقیدگی کی بنا پر انہوں نے سب لکھ دیا ہے. جو ملکی لوگ ہوتے ہیں ضعیف الاعتقاد ہے، ایمان نہیں کرتا ہے، ضعیف الاعتقاد. ان محدثین کے متعلق یہ بھی لکھ ڈالا ہے، اس خوش عقیدگی کی بنا پر جب ان کو روایات کا مستند ذخیرہ ہاتھ نہ آ سکا تو پھر انہوں نے اس موازنے کے اس بات کے لیے موضوعات غیر مستند روایات جمع کر ڈالی. اگرچہ یہ کر دیا انہوں نے، اگرچہ بڑے بڑے محدثین اور حفاظ کے متعلق یہ لکھ دینا بڑی جرأت تھی، جنہوں نے لکھا بہت جرأت کی بات تھی. مگر جب مادی وقوع کے ہموار کرنے کی خاطر معجزات کے انکار یا تعویل میں اسلام کی تعین نظر آئی تو پھر اتنی بڑی جرأت کرنی بہت آسان ہو گئی. جب اسلام کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات جو آئے ہیں تو اس کو بہت سے اہل عقل نے اس کو کم کرنا چاہا. کہنے نہیں معجزات نہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، معجزہ یہ ہوا وہ تعویلات ہے. لکھا ہے، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ جب مورخین حدیث کی تعویل کر محدثین کی جگہ پانا چاہیں گے تو اللہ نہیں آنے دے گا. جب مورخین محدثین کے قائم کا نہیں ہو سکتے، ان کی سمجھ بھی اور ہے، ان کی سمجھ بھی اور ہے. محدثین اور مورخین وہ اپنے عقل سے اور محدثین اپنے نقل سے. فلاں بخاری سے سرن جاتی کہ نہیں، ابھی شیخ حدیث صاحب نے کیا، فلاں نے کیا، صاحب اللہ صاحب نے کیا، بالکل سند متصل اب بھی موجود ہے. اور یہ بھی سند کا باقی رکھنا بھی وہاں ضروری ہے. عرب بہت اس کا اہتمام کرتے ہیں. سند لینے کے لیے مجھ سے وہ آئے جو یہاں عقل قوا میں آتے ہیں سند دینے کے لیے ہزاروں کو. جب میں گیا مدینے میں تو میرے پاس آئے، کہا مجھ کو سند دے دیے. میں نے کہا آپ کیا نہیں دے دو. سند کی بہت اہمیت ہے. ہمارا دین مستند ہے، ہمارا دین شریعت مستند ہے. پھر اعتماد رہے گا تب تو عمل کرو گے، اعتقادی نہیں تو عمل کیا کرو گے. اتنی بڑی جرأت کرنی بہت ہے. اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس حسن عقیدت کے شکار صرف حفاظ محدثین نہیں، اس حسن عقیدت کے شکار صرف حفاظ محدثین ہی نہیں بلکہ حسن بصری، امام شافعی جیسے بھی ہیں، متفق علیہ عالم بھی ہیں حسن بصری اور امام شافعی تھے امامی. اب ان لوگوں کی روایت سے نقل کیا ہے. اچھی کتاب ہے امام وہی. ابھی وہ آ رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے، وہ امام صاحب گئے ہیں تو میں یہ پڑھ رہا تھا ابھی یہی دے. میں پڑھنا ہوا مدینے میں جا کے. حضرت امام شافعی جیسے کیا ان پر بھی آپ حرف گیری فرمائیں گے؟ موتچینی ان کو کہہ دیں وہ موضوع تھا، یہ تھا، یہ تھا. امام شافعی جو زبردست حسن بصری
حسن بصری کا واقعہ بیان کر دوں. جہاں مسجد کی کرسی پہ بیٹھ کے بات فرما رہے تھے اور لوگ بھی تھے. حسن بصری اور علماء کرسی پہ بیٹھ کر کے بات فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور کہا کس کی اجازت سے تم لوگ بات کر رہے ہو؟ اب لیکن یہ بھی معلوم ہوا نا جانچ پڑتال ہونا چاہیے کون بات کر رہا ہے. حسن بصری یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ کس کی اجازت سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ اصل پہ چپ. حسن بصری سامنے آؤ ہمارا ہم امتحان لیں گے. حسن بصری کرسی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بلا بات حال بھی نقل کیا تو سنایا. کہا امتحان ہم لیں گے. انہوں نے کہا لیجیے امتحان. اتنا علم کو وثوق تھا حسن بصری کو. حضرت علی پوچھنے والا جو باب العلوم کا لے جاتے ہیں آئے گے نہیں. کہا میں بات امتحان لوں گا. اب کسی بھائی سے کہیے بات امتحان لیں گے. غلط روایتیں. ایک آدمی بات کہہ رہا تھا وہ بکری کا واقعہ بیان کرتا ہے حضرت حسن کے. وہی کسی نے کہا حضرت حسن کی بکری ہوتے کہا ٹھیک چپ رہو آپ روپیہ لینا ہے کیا کہیں سب دیکھ رہا ہے. واقعہ نقل کیا خود. ایسے ایسے واحدین بہت بڑی گمراہی آئی ہے. ایک تو ضعیف حدیث یہی جو ضعیف حدیث میں نقل کرتے ہیں. ضعیف حدیثیں اسی پر نقل کرتے ہیں. حضرت محمد رحمٰ صاحب آدمی آئے رحمۃ اللہ تو ہم لوگ لے کے ان کو اسلام مسلم کی جلسے جو ہونے والا ہے گئے. 3 منٹ بیان کیا. کہا کوئی حدیث بغیر سند کے نہ بیان کرو. بس 3 ہی منٹ کیا. 2 اور باتیں وہاں لکھی ہوئی. کوئی حدیث بغیر سند راوی کا نام ضرور دو ہے نا. انہیں کی کل روایت ہے. کم سے یہ تو روایت کرو کہ کس کی روایت ہے. یہ آئی نہیں نقل کر دیا ہم نے. نقل کر دیا. اقوال سلف کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی طالبین پیدا کرتے ہیں کرتے رہیں گے کچھ ہی رہیں گے. اگر ہم عبد الماجد دریا آبادی گئے وہاں تھانوی کے یہاں تو حضرت پوچھا ہوگا پرچہ نکالا تھا انہوں نے. صدق نکلتا رہا. حضرت تھانوی نے کہا کہ کیا حال ہے پرچے کا؟ کہا ان کے خریدار بہت کم. صدق پرچے خریدار بہت کم. کہا ہمیشہ سے کم رہے ہیں. حضرت تھانوی نے کہا صدق کے خریدار ہمیشہ ہی سے کم رہے ہیں. جھوٹے لوگوں کے پاس صدق کے خریدار ہمیشہ سے کم رہے ہیں. یہ حضرت تھانوی کی بات ہے. عبد الماجد زبردست ادیب اور زبردست مرشد ہمیشہ سے کم رہے ہیں. اس طرح یہ کتابوں خریدار ہمیشہ سے کم رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. یہ کتاب حضرت وسیط الاخلاق لکھا تھا پتہ پڑ ہم بھی شہید تھے اس میں جامع صاحب. میرا خیال اس کی قیمت ₹1.08 تھی. 1.5 لکھا ہوا تھا. سن 51-52 کی بات ہے. میں نے کئی سال تک رکھی رہی. کوئی خریدنے والا نہیں. ان کے مریدین حضرت کہتے بھی ہے کہ رکھو اپنے گھر میں. تم نہیں پڑھو تمہارے لڑکے پڑھیں. کوئی شاید 2-4 اس کہانی کو ویسے کوئی خریدے ہو. صرف ₹1.5 کی کتاب. کتاب کی خریداری بہت مشکل ہے. محلات بنا لیتے ہیں لیکن چند تعریفات اپنے بزرگوں کے اچھی ہے کہ نہ. وہاں محمد احمد کون بہت بڑا عالم کو لوگ سمجھتے ہیں. یہ کتاب تو ہے نہیں عالمانہ. اچھا ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حسن عقیدت کے شکار صرف حفاظ محدثین ہی نہیں بلکہ حسن بصری امام شافعی جیسے بھی ہیں. اور کیا ان پر بھی آپ حرف گیری کریں گے؟ لوگوں کو بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کس کے اجازت سے بات کر رہے ہو؟ ہم امتحان لیں گے. کہا لیجیے امتحان. وہ بھی بڑے جرم مانا ہے. ان سے کہا لیجیے. اچھا بتاؤ دین میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ دین میں اچھی چیز کیا ہے؟ کیا ورع. کہا ورع سب سے بہتر چیز ہے. پارسائی. دین میں سب سے بہتر چیز کیا؟ ورع. ورع کا لفظ ہے. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا ورع. خوش ہو گئے. اور فرمایا سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ کہا تما. اور ہمارے شیخ ہے وہ حضرت علی
منتہا سراسن ہے، علم کے باب کھلا ہوا تھا. حضرت علی نے حضرت بطی کی ان کی ہے سلسلہ. پھر ہم لوگوں کا سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورع. اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ بری چیز کیا ہے؟ طمع. کیا جواز کہو، بس انسان ہو گیا. انٹرویو اس کو کہتے ہیں نا، یہی لفظ ہے انٹرویو ہے. بس تو بیٹھا ہے نا تاریخ نہیں. یہ ایک چاول دیکھ کر کے پورے دیکھ کا پتہ لگا لیا جاتا ہے چاول کے شب ہے. دیکھ دو چاول اتنی ہی سمجھ لیا کہ شاید صاحب بصیرت واعظ ایسا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. لیکن انہوں نے نقل کیا نا واعظ بھی سمجھ بجھ گئے. لکھا ہے صاحب تفہیمات میں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. ورنہ کیا کرے گا؟ جو دوسرے مسلک میں کوئی چیز جائز ہے اس کو ناجائز قرار دے گا، جو جائز ناجائز کو جائز قرار دے گا. علم اس کو نہیں ہے اور نقل کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ امام شافعی کے کچھ اور ہو، امام حنیفہ کے اگر علم ہوگا پلٹ دے گا ہی نہیں، اختلافات ہیں گے. وہ اس تو معلمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کے بھیجے گئے. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیہقی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے جو معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. اپنے نبی کو پہچان. اس پر راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور حضور نے کہیں زندہ کرنے کا نہیں آتا. جواب سنیے متوجہ کرنے کا ویسی حالت میں لکھی سب معلوم بھی ہے، لیکن مجھے بہت اثر ہوا اس کا. میں کہا کل سناؤں گا. بہت سی چیز میں نہیں سنا تھا کہ مشکل ہو لوگ سمجھے نہ سمجھے، لیکن سمجھانے کی کوشش کرتا. سمجھا لیتا ہوں نہیں. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بس حضور نے تو کہیں نہیں زندہ کیا، تو کم ہوئے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بڑا ملا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم. یہ ہوا ہے. یہی یہ واقعہ بیان کروں گا. اس پر امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے میں ایسا معجزہ عطا ہوا کہ منبر بننے سے پہلے جس ستون سے لگ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے لاٹھی لے کر کے، ستون ممبر نہیں تھا بیٹھ کر کے، جب ممبر آ گیا تو حضور ممبر کو بیٹھ کے اس کو خطبہ دینے لگے. وہاں بلے علیہ السلام کر گیا. ممبر بننے سے پہلے جس ستون سے لگ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اس کے بجائے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو وہ ستون نعرہ فغاں کرنے لگا، رونے لگا. یہاں اس کے رونے کی آواز صحابہ نے بھی سنی. ممبر لکڑی کا ہوتا ہے نا، سونے کا رہتا تبھی نہ رونا کہ جانے. اور یہ مردہ زندہ کرنے سے بڑھ کر، مردہ میں تو ایک وقت میں حیات تھی، حیات لوٹائی، بس یہی ہوا. لکڑی میں تو کبھی حیات نہیں تھی، اس میں حیات بڑھ کر عارف کامل ہو کر کے رونے لگا. رونا کب ہوتا ہے؟ جب اب جتنا سمے ہوتے ہیں رولائی آئی گی. اب رونے لگا مطلب کہ بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح جسمانی نہیں بلکہ روح انسانی نہیں جسمانی اور کیا کیا حاصل، کیسی روح حاصل ہو گئی. جواب دے. ممبر لکڑی ہے اور رونے لگے، اور اس رونے کی آواز کو لوگوں نے بجھایا، صحابہ نے. اور یہ مردہ زندہ کرنے سے بڑھ کر کہ حیات جس میں انسانی کی صفت ہے، حیات جس میں انسانی کی کبھی یہ بھی تتا ہی نہیں اس میں، مگر اس شعور کی حیات جمادات کے، لیکن یہ شعور جمادات کی صفت نہیں ہو سکتی تھی. اس کے اندر تو حیات تھی، وہ مردے کے اندر حیات آ گئی، لیکن لکڑی کے اندر تو کبھی بھی شعور اس قسم کا نہیں تھا.
حضور نے شعور ہی نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ معرفت ہی سے رونا بھی آتا ہے. انما یخشا نہ عالم کم، میں تم سے زیادہ جاننے والی، اس وجہ سے میں اخشا ہوں، ہے نہیں بخاری کے روایت ہے. میں عارف ہوں، عالم ہوں. مطلب رونا علم اور معرفت سے ہوتا ہے، شادی سے ثابت ہوا ہے. رونا معرفت، اس لکڑی کے اندر صرف روح نہیں پیدا کیا بلکہ معرفت پیدا کر دیا. ہم لوگوں کی روح تو ہے، معرفت نہیں ہے. اس لکڑی کے اندر روح بھی اور معرفت بھی ہے. کوئی اس کو حاصل کرنے کے تیار نہیں. یہ بھی تو ضروری ہے مجھے. میں اپنے سے پہلے کہتا ہوں، حضرت اس سے متوجہ کرتے رہتے. رمضان آتا تھا، جتنا رمضان کب حاصل کرو، سب بیتاب. رمضان ختم ہو رہا ہے، کب حاصل کرو تم؟ ایسا شیخ واقعی بیتاب، رات و رات دن. کس طرح ہمارے لوگ کچھ نہیں ہے، کچھ تو ہوئی ہوگی. کیونکہ حیات جس میں انسانی کی صفت ہے، اس حیات کو لوٹا دیا. انسان حیات، اس حیات کو جو چلی گئی تھی لوٹا دیا. اور یہ کہ جہاں حیات کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس حیات کو لوٹایا، معرفت کے ساتھ لوٹایا. رونے لگا. روتا کب ہے؟ جدائی سے روتا ہے. وہ رونے لگا اس وجہ سے کہ اب اس کی وجہ سے ہم سے جدائی ہو جائے گی. وہ دوسرا معرفت ہے کہ نہیں؟ مگر اس شعور کی حیات جمادات کی صفت نہیں ہے. اس شعور والی حیات جمادات کی صفت ہے. امام شافعی تک یہ اسناد صحیح ہے. اور میں اپنے استاد حافظ ابو الحجاج موزی کو امام شافعی سے ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، یہ معجزہ اس معجزے سے بڑا ہے، کیونکہ کھجور کا تنا حیات کا محل ہی نہیں تھا. کھجور کا تنا حیات کا میں حیات کا بھائی، ہم اس کو اتنا شعور حاصل ہو گیا. جب آپ اس کے بجائے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو اس نے اس طرح آواز لگائی جیسے 10 مہینے کی اونٹنی جس کے دن پورے ہو گئے ہیں کرا رہی ہو. بچہ دینے کے لیے کرا دیے 10 مہینے کی اونٹنی. مثال کے لیے دیکھنا چاہیے مجھے. ابھی آپ نے تو لکھے ہی ہیں، دیا ہے، لیکن کہاں یاد رہتا ہر وقت. ہاں یہ مثال کے اس نے اس طرح آواز نکال جیسے 10 مہینے کی اونٹنی جس کے دن پورے ہو گئے ہیں. بلا کہ کراہنے کی آواز نکالتی ہے اونٹنی. یہاں تک کہ اس کی وجہ سے آپ ممبر سے اترے اور اس کو گلے سے لگا رہا ہے. ممبر کو گلے سے بہت مشہور ہے سب، لیکن کون مستحضر رکھتا ہے. اور تذکیر دی یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا. بہت دیر تشریح سکتا رہا، جیسے بچے چپ کرانے کے بعد ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ جواب نہیں مشہور. ہاں جواب عجیب و غریب. حسن بصری فرماتے ہیں، حسن بصری وہی حضرت علی کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے. باقی پاس ہونے لائق تھے وہ، ہم لوگ سلسلہ وہ نہیں تھے الحمدللہ. حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کا تنا حضور کے فراق میں چیختا. چیخنا تو وہ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ اس کی نخرے اتارتے. اب رہا کسی ایسے جسم میں اللہ کے حکم سے حیات، مطلب آدمی اگر ہوتا چیختا تو ٹھیک، لیکن اب رہا کسی ایسے جسم میں اللہ کے حکم سے حیات کا لوٹانا جس میں پہلے سے حیات موجود ہی نہیں تھی. بھائی وہ مردہ حیات تھی. اب انجیکشن لگاتے ہیں. اگر گورکھپور میں تھے، تاریخی واقعہ میں اس کو سن لیا گئی. اگر سخت بیمار تھے، بالکل بچنے کی کوئی امید نہیں. بالکل ہم سب رونا پینا سب ختم، اٹھاؤ.
ایک لہری ڈاکٹر تھا، وہ آیا اور کہیں سے وہ رگ نہیں مل رہی تھی، یہاں رگ مل گئی، لگایا فوراً آنکھ کھول دیا اور اچھے ہو گئے. پھر آیا وہ، اب سنیے، اس نے کہا مولانا آپ کو ہم نے بچا لیا ہے. فرمایا مشیق کی دوا نہیں کروں گا. حکیموں کو بلایا، جامع مسجد کے امام کو بلایا، حکیم تھے، آپ کے پاس کوئی دوا نہیں کیا؟ سب حکیم لوگوں کو بلایا کہ میں اسی کی ہے. لیکن اسے یہی کہا ہم نے جان بچا لی ہے. اللہ کو جان بچا، جان دینے والا اللہ. نظر یہ نہیں کہ انجیکشن سے وہ رگ مل گئی اس کی وجہ سے. موجود تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن جس میں کہ حیات اور شعور پہلے کبھی تھی ہی نہیں. مردے میں تو حیات تھی، جس میں حیات اور شعور پہلے کبھی نہ ہوئی اس میں حیات اور شعور کا پیدا ہو جائے. حیات ہی نہیں، شعور. بچہ پیدا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے لیکن شعور نہیں رہتا نا. بچہ پیدا تو ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا. لیکن وہ لکڑی ہے، زندہ بھی ہوا اور شعور بھی. اللہ معرفت پیدا کرے، نبی کی معرفت، جدائی کی معرفت. یہ تو بوڑھوں کو بھی جلدی نہیں پیدا ہوتی، بوڑھوں کو. اس میں حیات اور شعور کا پیدا ہو جانا یہ یقین اس سے زیادہ عجیب اور بڑی بات ہے. پھر کتنی عمدہ کتاب ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے معجزات کی برتری دیکھ کر جب دشمنان اسلام بالخصوص یا عیسائی نہ رہ سکے، انہوں نے اس میں طرح طرح کی نکتہ چینیاں شروع کر دی معجزات میں، اور بہت سے اہل عقل والے اس کو قبول بھی کر لیا. یہ بھی سمجھتے چاہیے. اہل عقل ہم لوگوں تو صحابہ کی طرف چلنا پڑے گا، فلاسفہ کے طریقے میں نہیں چلنا ہے. فلاسفہ کے خود تمام حکمہ کہتے ہیں القلب لا يحتمل الجراحت، قلب جو جراحت کو قبول نہیں کر سکتا. پھر ہو گیا کہ نہیں، قلب کو الگ کر کے مٹھی کر کے لگا دیتے ہیں. ان کا کلیہ ختم ہو گیا نا، کوئی شرعی کلیہ کا بھی ختم ہے، ان کا کلیہ ختم ہو گیا. القلب لا يحتمل الجراحت، قلب جو ہے زخم کو گوارا نہیں کر سکتا، مر جائے گا فوراً. اب یہاں قلب کو چہی پھاڑ کر کے لگا دیتے ہیں. ہے ہوتا کہ نہیں؟ ارے ہم تو وہی کر کے آئے ہیں بھائی، ہم تو وہی ہم اسی لیے تو تھے. ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ اور اس میں حیات اور شعور کا پیدا ہو جانا یہ یقینا اس سے زیادہ عجیب ہو گئی. فسبحان اللہ رب العالمین، سبحان رب العالمین. اب دیکھیے ہماری مذکورہ بالا تحریر سے ظاہر ہے کہ آپ کی برتری اور فضیلت کے اس نہج کے بانی صرف کبار علماء و محدثین نہیں بلکہ خود حسن بصری اور شافعی سے امام ہے. یہی جاہل لوگ نہیں، یہ بھی اوپر سے چلا ہے کہ ویسے لوگ کر دیتے ہیں، بلکہ خود مطلب علماء محدثین ہی نہیں کہ غلط سلط رواج بھی لگا کر دیتے ہیں، ضعیف روایت ہوتا ہے، بلکہ خود حسن بصری اور شافعی جیسے امام بھی ہے. اب اگر وہ بھی کسی مبالغہ آمیزی میں مبتلا تھے تو ہم بھی کسی طرح سے اس سے الگ نہیں رہ پائیں گے. ان کو اگر متہم کرو گے تم متہم ہو جاؤ گے اپنے اکابر کو. پڑھ لیا کیجیے آپ لوگ. بقول امام شافعی انکان رفضن حب آل محمد اور یہ شدید سخلان انی رافض. اگر رفض حضور کے آل سے محبت کرنا ہے تو کہہ دو کہ میں رافضی ہوں. حضور کی معرفت، ان کے اصحاب کی معرفت،
ضروری ہے۔ اس موازنہ کے حل کرنے کے لیے اپنے سامنے آپ وہ کلمات رکھیے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے اس بات میں لکھ پا رہے ہیں۔ یقیناً اگر عیسائیوں کا یہ افطرا اور مبارک آمیزی نہ ہوتی تو علماء قرآن کے قلم سے وہ کلمات بند نہیں کرتے جو بجا طور پر حقیقی تھے اور معجزات کے باب میں اگر وہ لوگ یہ نہ لکھتے تو ہمارے علماء بھی یہ بھی نہ لکھتے، ان کے مقابلے میں لکھا، انہوں نے جھوٹ لکھا، یہ صحیح ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو بجا طور پر حقیقی تھے اور معجزات کے باب میں جو موازنہ کیا گیا ہے وہ تو ایک مومن کی اقتداء ایمانی بھی ہونا چاہیے، ہونا یہی اپنے نبی کے بدلے۔ اب ہم دیر میں ایک بڑے حافظ حدیث کا قصیدہ بھی نقل کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ شاعری کے میدان میں بھی آ کر اس بات کے مبالغہ کرنے سے انہوں نے کتنا گریز کیا ہے۔ شاعری مبالغہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے جو حضور کے متعلق نعتیں لکھی ہیں اس میں بھی مبالغہ نہیں کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد المبعوث للناس رحمتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور جن بنیادوں کو گمراہوں نے کھوکھلا کر ڈالا تھا آپ نے اس کو پھر اثر نو مضبوط کر دیا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے سب گڑبڑ کر دیا تھا، حضور نے آ کے اس کو مضبوط کر دیا۔ وہ سلسلہ دیوار تو وہی چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیوار آدم سے چلی آ رہی تھی میں نے آخری اینٹ اس پر رکھ دی، ہے کہ نہیں؟ حدیث آپ نے اس کو پھر اثر نو مضبوط کر دیا، ان کی اصلاح فرما دیا۔ نہیں اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے تسبیح کے جواب میں بلند پہاڑوں نے تسبیح پڑھی تھی یا ان کے لیے لوہے کی تختیاں نرم ہو گئی تھیں فإن سخور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سخت پتھر نرم ہو گئے تھے اور کنکریوں نے آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑھ دی۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے تسبیح کے جواب میں بلند پہاڑوں نے تسبیح پڑھی تھی یا ان کے لیے لوہے کی تختیاں نرم ہو گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سخت پتھر نرم ہو گئے اور کنکریوں نے آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مار کر چشمہ بہا دیا۔ وَإِنْ كَانَ مُوسَىٰ أَنبَعَ الْمَاءَ مِنَ الْعَصَا فَمِنْ كَفِّهِ قَدْ أَصْبَحَ الْمَاءُ يَطْفَحُ، اگر حضرت موسیٰ نے اپنا اثر پتھر پر مار کر کے چشمہ بہا دیا تو آپ کے انگشتان مبارک سے بھی پانی پھوٹ کر ابلنے لگا۔ پتھر رہا انگلیوں سے پتھر پانی۔ وَإِنْ كَانَتِ الرُّوحُ الرَّخَاءُ مُطِيَّةً، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی جو صبح و شام آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کے لیے باد صبا تھی اور دشمن ایک ماہ کی مسافت پر آپ سے خوف زدہ ہو جاتا تھا اور دان نکالنے لگتا تھا۔ وہ بھی تو وہی نعوتی الملک العظیم سخرت، اگر ان کو بہت بڑی بھاری سلطنت مرحمت ہوئی تھی اور جن اس طرح مسخر کر دیے گئے کہ جو چاہے آپ ان سے خدمت لے لیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام روئے زمین کی خزانوں کی کنجیاں پیش کر دی گئی تھی مگر آپ نے ان سے منہ موڑ کر کسی کو قبول نہیں کیا۔ یہ بھی بہت پہاڑ پیش کیا اللہ نے، بہت پہاڑ کو حضور نے کہا نہیں حضور مجھے فرق و پاکی پسند ہے کہ ایک بار سیر ہو کے کھاؤں دوسری بار بھوکا رہوں، یہی ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ أُوتِيَ خُلَّةً، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت سے سرفراز ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کلام باری سے نوازے گئے، تو یہ وہ ہیں جن کا لقب حبیب اللہ ہے، اللہ کی محبت سے وہ کلیم اللہ ہے۔
وہ نبی اللہ ہے. تو یہ وہ ہے جن کا لقب حبیب اللہ ہے، بلکہ خلیل بھی، اور خلیل بھی وہ جن سے باری تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے. اور دید الہی تو خاص آپ ہی کے حصے میں ہے. بہرحال وہ خود سے بالحوض العظیم باللوا، اسی طرح حوض کوثر اور تمام اہل محشر کی سرداری کا جھنڈا بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. اس بنا پر آتش دوزخ جہنم بھڑکے گی تو گنہگاروں کی سپاہی سے آپ ہی فرمائیں گے. بالمقادر اعلی المقرب ہندو، اور سب سے بلند اور مقرب مقامات کی بشارت سے بھی آپ ہی مشرف ہوئے ہیں، جس کا میں بھی اقرار کرتا ہوں اور خوشیاں منا رہا ہوں. وہ بالرتبۃ العلی اصیلۃ دور ہے، اور یہ وہ رتبہ بلند ہے اور مقام وسیلہ بھی آپ کو مرحمت ہوا کہ بڑے بڑے انعامات والوں کے مقامات بھی ان سے نیچے ہی نیچے رہ گئے. وسیلہ کی بشارت حضوری وسیلہ بنے. وفی جنت الفردوس اول داخل لہو سائر الابواب بالبخار تفتح بالبخار. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو سب سے پہلے جنت الفردوس میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالی البدایہ و نہایہ، زبردست تاریخ کتاب. سب سے پہلے جنت الفردوس میں داخل ہونے والے ہیں اور اس کے سب دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے. لکھتے ہیں اس تمام قصیدے کا ایک ایک شعر قرآن پاک اور صحیح حدیثوں کا ترجمہ ہے، کوئی اس میں مبالغہ نہیں. اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ایک حافظ حدیث کے قلم سے نکلا ہوا قصیدہ ہے. اب تو سب چاہیے. میں مقبول دے تو اسی کو ختم کر دوں. صلی یا رب علی من لویسی من ہو طہر قلب والاسار من الدرسی. اخیر میں یہ ہے صلی یا رب علی من لویسی، صلاۃ ہو اس نبی پر جن کی دعا سے من القلب طہر قلب، یہ قلب اور قالب دونوں پاک ہو گئے. صلی یا رب علی من لویسی، حضرت ویس بہت وہ تھے، سفید داغ وغیرہ تھا، تو آخر میں یہی شعر صلی یا رب علی من لویسی. ہم لوگ بھی داغدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے تمام ظاہری اور باطنی داغوں کو بس ہے نا نہیں ملا. صلی یا رب علی من لویسی من ہو طہر القالب والقلب من الدراسی. یا اللہ ایسے رسول پر درود السلام بھیجیے، صلاۃ و سلام، جس کے فضل سے اویس جو زخمی تھے وہ اچھے ہو گئے. بس ہاتھ ہی نکل گئے. چل جائے گا، پڑھ لیجیے گا تلاش کرنے کی ہمت. ہر اصل تو یہی سنا تھا جو الحمدللہ یاد دیا گیا. پڑھیے تو بہت سے یاد آ جائے گا. سب پڑھا کیجیے کبھی کبھی. نبی صلی یا رب علی من لویسی من ہو طہر القلب والقالب من الادناسی. ایسے نبی پہ اللہ ضرور بھیجیے ساتھ، جن کی برکت سے وہ ایس کا بدن اور روح پاک ہو گئی. وہی ہم لوگ یہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے صلی یا رب علی من لویسی من ہو طہر القلب والقالب، قلب اور قالب دونوں من الادناس مانے برائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود عادل عبادات. درود شریف. ایک جماعت جا رہی تھی، بزرگوں کی نام سب لکھا ہوا ہے. وہ گئے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، کنویں کے پاس گئے، ڈول نہیں تھے، رسی نہیں تھی. سب مجبور وضو کرنا ہے کیسے. بہت مشہور دار خیرات میں، بہت اپنے حاضر سے سنا.
ایک لڑکی آئی، کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا رسی ڈھونڈ رہے پانی. کہا ابھی تو اتنے مشائخ ہوتے طرف تم نہیں جانتے. بس درود شریف پڑھا، پھونک دیا، پانی اوپر آ گیا. دلال خراب اسی میں رفع لکھی گئی ہے سامنے. تو حضرت کہتے تھے اصل یہ سنانا ہے کہ اس درود کو ظاہر نہیں کیا ہے. وہ کون سا درود دلال خراب میں تو ہے لیکن ظاہر نہیں کہ کون ہے. تو نے فرمایا شاید یہ درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عدد ما فی اللہ والصلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو ہم لوگ کو بتایا نہیں ہم کو، اس کو دیکھیے آپ لوگ بھول گئے. وہ بڑا پڑھتے بھی ہیں، بڑا پڑھتے بھی. تو حضرت نے کہا کہ اندازہ کہ یہ درود شریف ہے اس کے اندر، لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ درود پڑھا ہے. درود شریف کا بھی رہنا چاہیے. میں نے خاص طور سے اس کو بیان کیا. پورا درود سنانے والا تھا لیکن اب دیر بھی ہو رہی ہے. بس جتنا ہے بیان کافی ہے. درود شریف کی عظمت، اس کی اہمیت، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، ہم کو ہمارے تمام اہل و عیال کو اس میں لگائے. مجھے دین دنیا دونوں کا فائدہ ہے. ہم لوگ لگے ہوئے ہے نا، اس میں بیٹھے ہوئے کچھ اللہ تعالیٰ دل اسی میں گزر رہا ہے نا. بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی، کسی نہ کسی طرح مطمئن بھی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسی طور پر ہمارے تمام متعلقین کو رکھے، تمام منتصبین کو، بلکہ تمام مسلمین مسلمات کو رکھے، مرد اور اس پر آ جائے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سکھائے گا، اللہ سے بدلو، علم بھی دے گا، عمل بھی دے گا. حضرت حاجی امداد صاحب جو سنتے سے عمل کرتے تھے، کیا نتیجہ ہوا؟ وہاں قاسم صاحب جیسا جھک گیا ان کے سامنے. علم، عمل، علم. حضرت حاجی امداد صاحب اصلاحی عالم بھی نہیں تھے لیکن حجت الاسلام جھکا ہوا ہے، فقیہ الاسلام جھکا ہوا ہے، حکیم الاسلام جھکا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ عطا فرمائے. سب سے بڑی بات محبت اللہ سے، اللہ کے محبت اللہ علیہ قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، فرض ہے، ایک مندوب ہے. وکذالک حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نہیں بلکہ محبت کرتے ہیں فرض بھائی. اب حضرت سناتے تھے یا میں سناتا تھا، محدثین کہتے ہیں یہ تو فتح الباری کی عبارت ہے. میں کہا فتح الباری کا سبھی لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور عافیت دے، ہمارے بچوں کے لیے بھی، تمام متعلقین کے لیے. سب ہم اپنے متعلقین ہی سمجھتے ہیں، تمام مسلمین ہی، انما المسلمون اخوہ ہے نا. تو جو خاص تعلق رکھتے ہیں وہ تو اس کی قوت کبھی سے کبھی تر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت خود دلی. یہ سب حضرات نقشبندیہ کے خاص جملہ فقرہ بلکہ دعا ہے. الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت خود دلی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اس حقیر کو بھی قبول فرمائے، اور حضرات کی آمد اور سننا غور سے. اور میں سمجھتا ہوں عمل بھی جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہم سب کو عطا فرمائے. ہم سب اخوان الطریق کہلاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے کسی اخوان الطریق، اس طریق پر صحیح طریقے سے ہم کو لے چلے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. یا اللہ اس رمضان شریف نہیں بلکہ رمضان شریف کی جسے فضیلت ہے، اس مہینے کی بھی فضیلت ہے. اس بنا پر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس بنا پر اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی دولتوں سے بھی ہم کو سرفراز فرمائیے. ان کے سنتوں پر چاہے ظاہری ہوں یا باطنی پر عمل کی توفیق فرمائیے. ہم کو اہل و عیال، تمام اہل و عیال کو دین سے تعلق محبت پیدا فرما دیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.